ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے۔ معارج کا مطلب چڑھنے والا، یعنی درجوں میں چڑھنے والا۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واضح ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہے کوئی اس کو دور کرنے والا۔ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کہا جاتا ہے یہ نضر بن حارث تھا، جو کہتا تھا آخر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو اللہ پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب آئے۔ یہ باتیں تمسخر کے طور پر کہتا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ عذاب مانگنے والا کیسی آفت مانگ رہا ہے جو کافروں پر لازماً پڑنے والی ہے، یا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے کفار کے رویہ سے تنگ آ کر ان کے لیے قحط کی دعا مانگی تھی۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو آئے، جو چڑھتے درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح۔ ذی المعارج سے مراد چڑھتے درجوں والا یا سیڑھیوں والا ہے، یعنی فرشتے اور مومنین کی روحیں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کر کے اللہ کی بارگاہ میں چڑھتی ہیں، یا اللہ کے بندے اس کے حکموں کی پیروی کر کے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرتے ہیں، پھر روحانی مرتبوں اور درجوں میں ترقی کرتے ہوئے اس کے حضور سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ درجے مختلف ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ایک پل میں ان کی وجہ سے ترقی ہو سکتی ہے، مثلاً کلمہ طیبہ پڑھنا اور مسلمان ہو جانا۔ بعض ایسے ہیں کہ ایک مختصر وقت میں ان سے ترقی ہوتی ہے، مثلاً نماز پڑھنا۔ بعض ایسے ہیں کہ پورے دن میں، جیسے روزے رکھنا، یعنی رمضان کے روزے رکھنا، یا ایک سال میں، جیسے حج ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر و انتظام کا اتار چڑھاؤ بے شمار درجے رکھتا ہے۔ فرشتے اور روحیں اللہ کے سامنے پیشی کے لیے حاضر ہوں گے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی فرشتے اور روحیں اللہ کے سامنے پیشی کے لیے حاضر ہوں گی۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا دن ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد سے لے کر بہشتوں کے بہشت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا وقت 50,000 سال ہے۔ تمام فرشتے اور دیگر مخلوقات کی روحیں اس تدبیر میں خدمتگار ہوں گی، پھر کام کے اختتام پر انہیں عروج ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم ایماندار آدمی کو وہ لمبا دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا جتنی دیر میں ایک فرض نماز ادا کر لیتا ہے۔ دیگر مفسرین کی آراء، امام ابن کثیر نے اس بارے میں 4 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے زمین کے 7ویں طبقے تک ہے، یہ مسافت 4,000 سال میں طے ہونے والی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے وقوع قیامت تک اس میں سے کتنی مدت گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح باری ہوگا، لیکن مومن کے لیے یہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ امام ابن کثیر اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی۔ فاصبر صبرا جمیلا، سو صبر کیجئے، اچھی طرح سے صبر کرنا۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے دور۔ ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک۔ دور سے مراد ہے کہ ناممکن ہے، یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور نزدیک سے مراد ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی،
کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہو جائے گا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہیں پوچھے گا سوال کرنے والا گرمجوش دوست سے۔ یبصرونہم، دکھا دیں گے سب ہم انہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، خواہش کرے گا گناہ گار کاش وہ فدیہ میں دے عذاب کے اس دن اپنے بیٹے۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جو زمین میں ہے سب کا سب پھر وہ چھوٹ جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، بے شک وہ لظیٰ ہے۔ لظیٰ سے مراد تپتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ جہنم کا ایک درجہ ہے۔ خالص شعلے کو بھی لظیٰ کہتے ہیں۔ نزاعۃ للشویٰ، بے شک وہ لظیٰ ہے کھینچ لینے والی کلیجہ، یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی، انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ شواۃ شواء کی جمع ہے، اس سے مراد سر کی کھال، ہاتھ پاؤں کی جلد وغیرہ۔ تدعو من ادبر وتولیٰ، پکارتی ہے انہیں جو پیٹھ پھیرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ وجمع فأوعیٰ، اور جمع کیا اور سنبھال کر رکھا۔ تدعو سے مراد جہنم خود ایسے لوگوں کو پکارے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ پکارنے والے فرشتے ہوں گے، لیکن اسے جہنم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں اور عمل صالح سے اعراض کرتے ہیں، مال کی حرص کرتے ہیں اور ناجائز طور پر اسے جمع رکھتے ہیں، یعنی اس میں سے صدقہ واجبہ اور نافلہ نہیں دیتے، وہی جہنم کی پکار کے مستحق ہوں گے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف گھبرا اٹھتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی بخل کرتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ نمازی۔ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر قائم ہے۔ ابن عباس کے مطابق دائمون سے مراد وہ نہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں جو اپنی نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں۔ عام معنوں میں مراد نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور سکون و دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی مشغولیت انہیں نماز سے غافل نہیں کرتی۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جو اپنے مال میں حصہ مقرر کرتے ہیں۔ للسائل والمحروم، مانگنے والوں اور محتاجوں کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر۔ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں یا جو مال ہے ہاتھ کا، یعنی لونڈیاں۔ فإنہم غیر ملومین، تو یقیناً وہ ملامت زدہ نہیں۔ فمن ابتغی وراء ذلک، پھر جو ڈھونڈے اس کے علاوہ سے۔ فأولئک ھم العادون، تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین ھم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ والذین ھم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون،
اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنت مکرمون، یہی لوگ عزتوں کی جنت میں ہیں۔ ان آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہوا کافر لوگوں کو تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال عزین، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے، غول در غول۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے اور دعویٰ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں ہوں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے باطل خیال کا رد فرمایا۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا وہ حرص رکھتے ہیں ہر ایک شخص ان میں سے، ان یدخل جنات نعیم، کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں کے باغات میں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں جس سے وہ خود جانتے ہیں، یعنی مٹی سے یا نطفے سے، جو ایک حقیر چیز ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کی، انا لقادرون، بے شک ہم ضرور قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ہم بدل دیں گے بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم اس سے عاجز، فذرہم یخوضوا، سو چھوڑ دے انہیں کہ وہ باتیں بنائیں، ویلعبوا حتی یلاقوا، اور کھیل تماشے کریں یہاں تک کہ وہ ملیں، یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا وعدہ دیے گئے ہیں، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن وہ نکالے جائیں گے قبروں سے دوڑتے ہوں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ وہ کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں۔ نصب تھان جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بتوں کے معنوں میں سے بھی ہے۔ دوسرا معنی مراد ہے یہاں، یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بتوں کے پجاری تیزی سے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے، یا جیسے میدان جنگ میں فوجی اپنے علم کی طرف یعنی جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے نہایت تیزی سے نکلیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ دیے گئے تھے، یعنی مجرموں کی طرح ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور سخت ذلت انہیں لپیٹ میں لے رہی ہوگی، ان کے چہرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔